نایاب تقریر آپ نے سماعت کی اور ان کے بعد پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری زبیر صاحب سے بڑے پیارے انداز میں نعت اور نقیب اہل سنت سے آپ نے اچھی ندامت سماعت کی۔ یہ جلسہ جو ہے بڑے ہی رنج و غم کے ماحول میں اس کا انعقاد کیا گیا برائے ایصال ثواب، اور یہ جلسہ دعائیہ جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی جو بچے اس دنیا سے تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں، مولا ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اور ذرا زور سے بولیے آمین۔ اور چونکہ حادثات کی موت کو فقہا کی زبان میں شہادت کی موت بھی کہا جاتا ہے، تو ایک مختلف قسم کے شہید ہوتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی شہید ہیں اللہ۔ اور جب شہید ہے تو یقینی طور پر اس کا جو مقام ہے، اس کا جو منصب ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، عام ایمان والے لوگوں سے بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حادثہ ہونا یقیناً پورے علاقے کو اس حادثے نے ہلا کے رکھ دیا، اور جب علاقہ ہلا ہے، میں کوئی بناوٹی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں 40 دن میں حاجی محمد علی صاحب کے اس میں رہا، سمپرک میں، ان کے تعلق میں رہا، تو میں کوئی بناوٹی نہیں، علاقے میں آنا جانا ہے اور پورا علاقہ جانتا ہے جامع نعیمیہ کو، اور پہچانتا بھی ہے جامع نعیمیہ کو، اور مانتا بھی ہے۔ تو اب میں یہ سوچ رہا تھا اسی دن سے، یا اللہ، جب پورا علاقہ جن موتوں نے ہلا دیا اور پورے علاقے کو جھنجھوڑ دیا، تو پھر ان کے گھر والوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ خود سوچئے کہ جس آنگن میں، جس چمن میں، جس گھر میں، مکان میں وہ بچے رہتے تھے، ان کے باپ دیکھتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا؟ آپ بھی تصور کیجئے، ہم اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ بچہ تو برا بھی ہو تب بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی بچہ اچھا ہے تو بتاؤ، ماں باپ کی وہ آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اور بستی والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، تم صبر کرو، مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ اب صبر جو ہے، نقصان ہو جائے، قرآن کی اسی آیت کریمہ کے بعد آیت ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی نقصان کے ذریعے، کبھی خسارے کے ذریعے، کبھی ٹوٹے کے ذریعے، کبھی تمہارے بچوں کو لیں گے، کبھی باپ دادا کو لیں گے، کبھی تمہاری فصلوں کو لیں گے، ہم آزمائیں گے تمہیں۔ اور جو مرد مومن استقلال کے ساتھ آگے بڑھ گیا، اللہ فرماتا، میرے بندے تو یہ مت سوچنا تو اکیلا ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔
تو حضرات رب ہمارے ساتھ ہے. ہمارے یہ بھائی شاکر بھائی نام ہے، شاکر بھائی کے 2 بچے اب ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کر سکتے ہیں پر امداد نہیں کرتے. ساحل پہ کھڑے ہونے والا آدمی افسوس کر سکتا ہے. اور ایک اردو زبان کے ایک شاعر نے اور کہا ہے کہ وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر. قاری عارف صاحب، وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، زنجیر کھینچ کے جو مسافر اتر گیا. وہ تو بتا رہا تھا منصوبے سامنے تھے، پلان سامنے تھے، کاروبار سامنے تھے، ماں باپ کی محبتیں سامنے تھی، بہنوں کی محبتیں سامنے تھی، مگر رب کا جب حکم آیا تو سارے منصوبے رکھے یہیں دھرے کے دھرے رہ گئے، اور زندگی کی وہ خوشیاں، وہ مسرتیں جو آدمی چاہتا ہے حضرات وہ رک گئیں. اور ایک طرح سے ایک بہت بڑے حادثے سے یہ شاکر بھائی، ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کی اہلیہ، ان کی بچیاں سب حادثے سے دوچار ہو گئیں. دل کی دعا ہے، دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اور ذرا زور سے بولیے آمین. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر بہت کچھ عطا فرمایا ہے. رب نے یہ انتقال جو ہے، انتقال یہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. کس سے؟ پیدا کرنے والے سے، پیدا کرنے والے سے، اس سے ملاقات کا ذریعہ ہے. ہم جب تک اس پل سے نہیں گزریں گے تو اس سے ملاقات ممکن نہیں ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں لاجواب رسول عطا فرمایا. سبحان اللہ. تعلیمات پیغمبر سامنے ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے، شریعت مطہرہ کے مقدس قانون موجود ہیں. جن لوگوں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی ان کے اقبال ذری موجود ہیں. حضرات رب نے ہمیں دیا بھی ہے، اور قرآن میں آیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے تمہاری جانوں کو، ذرا زور سے بولو قرآن کی آیت کا ترجمہ زور سے بولیے سبحان اللہ. ہم نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. دنیا میں ساری نعمتیں ایک طرف اور جنت کی بہاریں ایک طرف. سبحان اللہ. جنت کی بہاریں، جنت کی بہاروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں جتنے چمن ہیں سارے چمن مل کے جنت کے پھول کا مقابلہ کر پائیں نہیں کر پائے گا. رب نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے. اے میرے حضرات ذرا غور تو فرمائیے، رب نے کیا دیا ہے ہمیں؟ جنت عطا فرمائیے، مال کے بدلے میں جنت. اور میں تو کہتا ہوں شاکر بھائی، یہ دنیا کی زندگی ہم کسی طرح سے گزار ہی لیں گے. 60 سال کی، 100 سال کی، 120 سال کی، جتنی بھی ہے ہم گزاری لیں گے. لیکن حضرات اس کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے وہ قبر کا سفر. اس کے بعد جو شروع ہوگا میدان قیامت کا سفر. اس کے بعد حساب و کتاب کا سفر. اس کے بعد ہمارے نامہ اعمال کا سفر. اس کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضری کا سفر، حاضری. اور حضرات پھر جب نامہ اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے تو قرآن میں آیا
اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، رب نے فرمایا ہم آسمان پھاڑ دیں گے. سبحان اللہ. رب نے کیا فرمایا؟ اذا السماء انشقت، ہم آسمان پھاڑ دیں گے. واذنت لربها حقت، اور آسمان رب کا حکم سنے گا اور پھٹ جائے گا. سبحان اللہ. اور زور سے بولو، زور سے بولو. رب کا حکم سنے گا اور آسمان پھٹ جائے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے رب کا حکم سنے اور پھٹ جائے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور ہم زمین کو دراز کریں گے. قرآن میں کیا ہے؟ اور ہم زمین کو دراز کریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اے زمین جو تیرے اندر ہے، تیرے پیٹ میں ہے، نکال کے باہر کر. سبحان اللہ. قرآن پڑھیے یار، قرآن پڑھیے، سمجھیے. جو کچھ تجھ میں ہے وہ نکال. حضرات ہم اس زمین سے اٹھیں گے، ہم اس زمین سے اٹھیں گے اور زمین خالی ہو جائے گی. جتنے مردے ہیں زمین سے اٹھیں گے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. اور ایسا نہیں ہے رب کا حکم ہوگا تو زمین رب کے حکم کو ٹال دے. یہ انسان ہے، نماز کا ٹائم ہو ٹال رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کا وقت ہو ٹال رہا ہے، بزرگوں کے ادب کا وقت ہے ٹال رہا ہے، پڑوسی کی خدمت کا وقت ہے ٹال رہا ہے، رب کی یاد کا وقت ہے ٹال رہا ہے، نماز فجر کا وقت ہے نہیں پہنچ پا رہا، ظہر میں نہیں، عشاء میں نہیں، فجر میں نہیں. اے اللہ کے بندے ذرا دیکھ لے یہ زمین. قرآن میں آیا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اس زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے. سن لے تیری اکڑ اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتی. بتاؤ کتنا ہی بڑا اکڑ فوں والا ہو زمین پہ پیر رکھ کے پھاڑ کے دکھائے. یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں انہیں نیچے لا کے دکھائے. تو نہ ہمیں عقل کی ضرورت، نہ تکبر کی ضرورت، نہ گھمنڈ کی ضرورت. اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزار لے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نفل ادا کر رہے تھے. ہم سب سے یار حسینی ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو زور سے بولیے. حسینی ہے نا؟ اور الحمدللہ ان بچوں کے کچھ تصور میرے بھی ذہن میں ہے. الحمدللہ وہ بچے بھی بڑے اچھے تھے، جب آتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی. ہم سب حسینی. امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے کا نام ہے، خاتون جنت کے پوتے کا نام، مولا علی کے پوتے کا نام، رسول پاک کے نواسے کا نام. اور یہ وہ آل اولاد ہے قرآن میں آیا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن میں آ گیا کہ محبوب ہم نے آپ کی اولاد کو پاکیزہ بنا دیا. سبحان اللہ. لیکن کوئی سرٹیفکیٹ بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود رب کی اطاعت فرما برداری کا آپ جذبہ دیکھیں. امام زین العابدین اپنے گھر میں نماز نفل ادا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. نماز نفل گھر میں کسی طرح سے وہ آگ لگ گئی، اور جب آگ لگی تو بجھانے والے آ گئے، بجھا دیا. امام زین العابدین نماز ہی پڑھتے رہے. سبحان اللہ. نماز میں ہی رہے. آپ نے جب سلام پھیرا تو دیکھا لوگوں کی بڑی بھیڑ ہے. کہا بھائی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے حضور آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، اسے بجھانے آئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے معلوم نہیں ہو پایا. سبحان اللہ. نماز پڑھ لیں، نفل نماز مجھے معلوم نہیں ہو پایا. امام زین العابدین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، نوٹ کیجئے.
فرماتے دنیا کے لوگوں گھر جل رہا تھا، تم آ گئے بجھانے کے لیے، آگ بجھ گئی، مگر میں تو اللہ کی عبادت میں تھا، سجدہ کر کے رکوع کر کے آنکھوں سے آنسو نکال کر میں تو جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا، اور تم دنیا میں رہ کر دنیا کی آگ کو بجھا رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا قاری مختار حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ 1 بجے تقریر ختم ہو جائے گی، اور آپ لوگ ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ لگے یار، لگے عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں، لگے مولا علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لگے حسین سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لگے غوث اعظم کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم بتا دیں یا رسول اللہ ہم رنج میں ہوں تب بھی آپ کو نہیں بھولیں گے، اور غم میں ہوں تب بھی نہیں بھولیں گے، اور خوشی کے ماحول میں ہوں تب بھی یا رسول اللہ آپ کو نہیں بھولیں گے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر قربان، سبحان اللہ۔ اور ہمارے بزرگوں نے یہ ادائیں پیش کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم ایک راستے سے گزر رہے تھے، مسجد نبوی شریف آئی تو آپ مسجد نبوی شریف کے کونے میں گئے، خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور ایک کونے میں جا کے آپ مسکرائے۔ جب مسکرائے اور وہاں دوسرا کوئی نہیں تھا، تنہا ہی تھے، مسکرا کے واپس آئے تو ساتھیوں نے کہا حضور جہاں آپ کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے وہاں دوسرا تو کوئی تھا نہیں، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ لو یار جملہ نوٹ کیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا لوگوں مجھے نہ دوسرے کی ضرورت، نہ تیسرے کی ضرورت، نہ کسی اور کی ضرورت، اس مقام پر اس جگہ پر کھڑے ہو کر میں نے نبیوں کے امام رحمت للعالمین کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے وہاں مسکرا کر کونین کے تاجدار کی سنت ادا کرتا۔ حضرات تو جناب عثمان غنی، ہم تو مسکرا کر سنت ادا کرنا تو ایک الگ بات ہے، ہم تو نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرات بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور جب ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، عمر 6 سال، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ 6 سال کی عمر کے بچے کیا ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں تو آج بوڑھا بھی، نوجوان، بوڑھے تو خیر نہیں، لیکن نوجوان جو اس دور کا ہے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا۔ بچو، اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، عمر ہے 6 سال، نام ہے جناب حذیفہ، اپنی ماں کے پاس پہنچے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں یار جہاں ماں کا جواب نہ ہو، دنیا میں باپ کا جواب نہ ہو، تو یاد رکھو ماں باپ کے لیے اولاد کا بھی جواب نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے شاکر بھائی ہیں، ان کے پاس پورے رشتہ داروں کے بچے آ کے بیٹھ جائیں، لیکن انہیں جانا ہے۔ 1 دن 2 دن 10 دن 11 دن، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ، سال 2 سال 10 سال، لیکن جانا ہے۔ اولاد ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ 6 سال کی عمر، ماں کے پاس نہا دھو کر پہنچے، عرض کیا اماں میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ماں سے محبت کرنے والوں ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اماں بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ماں نے کہا بیٹا مجھ سے ہی پوچھنے آئے ہو؟ تو بچے نے کہا ماں آپ سے بہتر زبان کس کی ہوگی، آپ سے اچھا کون بتا سکتا ہے؟
اور حضرات تجربات یہ بتا رہے ہیں بچہ کیسا ہی ہو لیکن اس کی ماں سے پوچھو، باپ سے پوچھو، کالا ہو، لنجا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، لولا ہو، لیکن اس کے ماں باپ سے آپ پوچھئے تو انہیں اس بچے کے چہرے میں سینکڑوں ہنر و جلوے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بچے کے ساتھ اس کی ممتا جڑی ہوئی ہے، اس کا پیار جڑا ہوا ہے۔ ممتا اور پیار شفقت ہے، یہ دنیا میں مارکیٹ اور منڈیوں میں نہیں ملتی ہے، رب کی طرف ہے۔ قدرت اپنی جانب سے ماں اور باپ کو محبت اور شفقت عطا فرماتی ہے۔ اماں آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ میرے لیے صحیح نکلے گا، بتاؤ تو صحیح اماں کیسا لگ رہا ہوں؟ ماں نے عرض کیا، ماں نے فرمایا بیٹا یہ تو بتاؤ، اچھا یہ تم نے کپڑے پہنے، آنکھوں میں سرما بھی ڈالا، بالوں میں تیل بھی لگا دیا، آئیے قاری صاحب، بالوں میں تیل بھی لگا لیا، اب یہ تو بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ ادھر آ، کیا ارادہ ہے؟ کہیں مہمانداری میں رشتہ داروں میں جاؤ گے؟ کہاں نہیں۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ لو ارادہ سنو۔ 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اماں آج میں نے جو کپڑے اچھے والے پہنے ہیں، غسل کیا ہے، آنکھوں میں سرما ڈالا، تیار ہوا ہوں تو اللہ کے رسول کی اقتداء میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ ذرا زور سے مچل کے بولو، آپ بھی بول دو یار صبح، کیونکہ آپ بولیں گے ہمارے ان بچوں کو اس کا ثواب ملے گا۔ دنیا میں پاکیزہ کلمہ، اللہ کے نام سے زیادہ پاکیزہ کسی کا نام نہیں ہے۔ فرمایا جزاک اللہ، فرمایا اچھا بیٹا تو نماز پڑھنے جاؤ گے، اس سے پہلے بھی تو تم نے نمازیں پڑھی ہیں، آج کوئی نئی بات ہے؟ کہنے لگے اماں صرف نماز پڑھنے جاتا تھا اس سے پہلے، لیکن آج نماز بھی پڑھ کے آؤں گا اور اپنی ماں کے لیے اللہ کے رسول سے جنت بھی مانگ کے لاؤں گا۔ اس لیے یہ الگ چیز ہے۔ تو ماں نے کہا رے میرے لال، تم سرکار سے جنت بھی مانگو گے، نماز بھی پڑھنے جا رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو، لو جملے سنو، بہن بیٹیوں آپ بیٹھی ہوئی ہو، آپ بھی سنو، جزاک۔ فرمایا ماں نے نصیحت کی، ماں نے کہا بیٹا مسجد میں تو جا رہے ہو سرکار کی، اور جب تم جنت مانگو اللہ کے رسول سے تو تمہاری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی نہ ہو، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول کی صحابیہ نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا۔ اے میرے لال، اے میرے بیٹے، قرآن کا حکم ہے اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز پر اونچا مت کرنا، اگر ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو تمہارے گناہ، تمہاری نیکیاں مٹا دی جائیں گی اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ ماں نے سنا دیا۔ 6 سال کا بچہ اب یہ چلا، سرکار کی مسجد میں پہنچا، اقتداء میں نماز ادا کی۔ سرکار کی اقتداء سبحان اللہ کوئی معمولی بات ہے؟ جن کی اقتداء میں معراج کی شب سارے انبیاء و مرسلین مقتدی بنے تھے اور آمنہ کے لال سب کے مقتدی بنے تھے، وہ نبیوں کا امام۔ 6 سال کا بچہ اقتداء میں سرکار کی نماز ادا کی، اور اللہ کے رسول کے ایک منادی نے اعلان کیا بیٹھ جاؤ۔ اس دور میں تو بھائی کام بہت ہے، نہیں جائے گا تو کام خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور
بعض لوگوں کو، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بیٹھ جائے تو اس کا کام خراب ہونے کا خطرہ، کسی کو گاڑی بھیجنا، کسی کو مال بھیجنا، کسی کو پیمنٹ کرنا، کسی کو کاروبار کرنا، بہرحال جائز طریقے سے کاروبار کرنا بھی عبادت ہے۔ زور سے بولے یار، مدد، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ کاروبار کرنا بھی عبادت جائز طور پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منادی نے فرمایا جتنے لوگ نماز میں آئے ہیں بیٹھ جائیں، پیغمبر خطاب فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ بیٹھ گئے سب، اور اللہ کے رسول کا خطاب شروع ہو گیا۔ دنیا کو قانون دینے والے پیغمبر قانون دے رہے ہیں، اصول دینے والے نبی اصول دے رہے ہیں۔ اور یہ بچہ جو 6 سال کا تھا، یہ بچہ تھوڑا پیچھے تھا، چونکہ بچہ تھا، پیچھے والی سب میں تھا۔ جب اللہ کے رسول نے بیان شروع فرمایا تو یہ بچہ سرکتے ہوئے سرکار کے قریب آ کر بیٹھ گیا، سبحان اللہ۔ سرکتا ہوا آ گیا۔ اور بچے تو آپ دیکھو فجر کی نماز کے بعد جب سلام ہوتا ہے تو سب سے پہلے مصافحہ امام صاحب سے بچے ہی کرتے ہیں، غور کر لینا۔ حالانکہ پیچھے ہوں گے مگر کوئی کسی کی بغل میں سے، کوئی کسی کی ٹانگوں میں سے نکل آ کے سب سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام صاحب سے پہلے یہ مصافحہ کریں گے، پھر آپ کا نمبر آئے گا۔ یہ بچہ بھی سامنے بیٹھ گیا۔ ایک نبی کے صحابی نے اس کا بازو پکڑا، کہا کیا کر رہے ہو؟ وہاں بیٹھو۔ کہنے لگا چچا آج ذرا سرکار کے چہرے کی زیارت قریب سے کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے جلووں کی دید ہو رہی ہے اور مجھ بچے کی عید ہو رہی ہے۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بیان ختم ہوا، اور جب ختم ہوا تو اللہ کے رسول جانے لگے، صحابی بھی گئے، نبی بھی جانے لگے۔ اب یہ بچے کی سوچ احساس دیکھو۔ یہ بچہ جو تھا کہنے لگا اماں سے، جو کہہ کے آیا تھا اماں سے آج جنت مانگ کے لاؤں گا، اب جب اس نے رسول کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، بچوں کی۔ جس قوم کے بچوں کا احساس زندہ ہوتا ہے وہ قوم سبع ہستی پر زندہ رہتی ہے، اور جس قوم کے بچوں کا احساس مردہ ہو، نوجوانوں کا احساس مردہ ہو، قسم خدا کی مستقبل میں وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ بچے نے جاتے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھا، دیکھتے رہے۔ اللہ کے رسول کے قدم جیسے ہی دہلیز پر پہنچے، اس بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، دامن تر کر گئے۔ سوچ رہا تھا ماں کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے تو کہا تھا جنت لے کے آؤں گا، اماں پوچھے گی لے آیا؟ کیا جواب ہوگا پردھان جی، کیا جواب ہوگا؟ یہی سوچ رہا تھا۔ اتنے میں اللہ کے پیغمبر نے اپنی گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ فرمایا، سبحان اللہ، انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں۔ اور حضرات، ہمارے نبی کی انگلی، نہ آپ کی انگلی اس طرح، نہ کسی اور کی انگلی اس طرح۔ پیغمبر کی انگلی اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹاتے، نبی کی انگلی اٹھے تو لگے ہوئے درخت کو بلا لے، پیغمبر کی انگلی اٹھے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریں کلمہ پڑھنے کے لیے بے چین ہو جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کی انگلی اٹھی۔ اب بچے نے جو دیکھا، انتہائی ادب کے ساتھ، توجہ ہے، سبق لیجئے۔ وہ بچے تو نہیں ہیں لیکن آپ بھی بچے ہیں، اور سبق لے کے جائیے۔ ہمارے سامنے بھی بچے ہوں گے، انہیں سبق دیجئے۔ جلسوں کا مقصد یہ ہے، جو ہمارے پرانے بزرگوں نے ان جلسوں کو قائم فرمایا تھا، ان کا مطلب ہی یہ تھا کہ ذکر و اذکار ہو،
مرحوم کو بھی ثواب ملے اور جو سنے انہیں اللہ کے رسول کے قانون کا معلوم ہو جائے. سبحان اللہ. یہ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا 40ویں کا جلسہ. ابے یار جلسہ ہم کرا رہے ہیں 40واں ہمارے گھر ہے, تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے یہ بتا. تو یہی مقصد ہے ان جلسوں کا. پیغمبر نے یہ حاضر ہوا, کھڑا ہوا ادب کے ساتھ, بادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب. اگر بستی کے کسی بزرگ کا بھی بے ادبی کرو گے, کسی بیوہ کی بے ادبی کرو گے, کسی کمزور کی بے ادبی کرو گے, یاد رکھو جواب دینا پڑے گا. کسی عورت کی بے عزتی کرو گے, جواب دینا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی میں نے تمہیں جنت عطا فرمائی. اور ذرا زور سے بولو بھائی. کیا بات, تمہیں کیا مہر لگا کے بھیجا کے بولنا نہیں ہے؟ تم تو یار بولنے والے لوگ ہو, صافے باندھے ہوئے, ذرا زور سے بول دو, تم ہی بولو. کیا فرمایا؟ ہم نے تمہیں جنت دی. اور یہ جنت کس کے لیے لینا گیا تھا؟ زور سے بولو اگر آپ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کس کے لیے؟ ماں کے لیے. اور اللہ کے رسول نے جنت کسے دی؟ اس بچے کو. اب یہ سوچ رہا تھا یا اللہ میں تو اماں کے لیے لینا آیا تھا جنت, اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں دے دی, ہم ماں کو کیا جواب دیں گے؟ اتنے میں پیغمبر کی زبان کھلی, جس کو قرآن نے کہا ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوی, اور 14ویں صدی کا مجدد کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پر لاکھ بھلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا قاری مختار حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی تو نے ماں کا ادب کیا. سبحان اللہ. ماں کا, زور سے بولو, ماں کا ادب کیا, احترام کیا, ماں کی بات پر عمل کیا, اس لیے تجھے جنت دی, اور جا تیری ماں کو بھی جنت عطا فرمائی. ماں باپ سے محبت کرنے والوں ایک مرتبہ زور سے بول دو سبحان اللہ. دیکھو اولاد کی جزاک اللہ, یہ اولاد کی محبت کا نتیجہ ہے. میں جب سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, اور بھی کتنے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی, مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل پڑے. اب پیغمبر نے اسے بھی جنت دی, اس کی ماں کو بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی, اور بچے کو دل کی چیز مل گئی. جھومتا ہوا, کھیلتا ہوا, کودتا ہوا مختلف گلیوں سے ہو کے اپنے گھر کو جا رہا تھا. راستے میں رسول پاک کے ایک صحابی مل گئے. ارے بھتیجے بڑے خوش ہو بھائی, کیا معاملہ ہے؟ بھتیجے بہت خوش نظر آ رہے ہو. وہ بولا چچا, عرب میں عام طور سے چچا ہی بولتے ہیں, آپ نے بچہ بولا چچا آپ کو معلوم نہیں ہے آج تو سرکار کا کرم پہ کرم ہو گیا. ارے بھائی کیا ہوا؟ کہ آج اللہ کے رسول نے مجھے بھی جنت کی خوشخبری دے دی, اور ہماری ماں کو بھی جنتی بنا دیا. سبحان اللہ. یہ صحابی بولے کیا بیٹا تم نے اپنی ماں کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جنت دے دیجئے؟ کہنے لگے نہیں, میں گھر سے جب چلا تھا تو اماں نے کہا, اماں نے کہا تھا بیٹا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب پہنچو تو زیادہ جذباتی مت ہو جائیو, اپنی آواز کو دھیمی رکھنا, سرکار سے اونچی نہ ہونے پائے. قرآن کی آیت پڑھی تو میں نے عہد کیا. لو عہد, بچے کا عہد دیکھو,
کہنے لگے میں نے عہد کیا کہ اماں آواز اونچی ہونا تو تب ہوگا جب نکلے گی، سبحان اللہ، ابے جب نکلے گی نہیں آواز تو اونچی نیچی کا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے بھئی تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ بولوں گا بھی نہیں اور جنت بھی مل جائے گی؟ کہنے لگے دیکھو میرے فیصلے نے میرا کام کر دیا نہیں کر دیا، سبحان اللہ۔ کہا تم نے کیسے فیصلہ کیا؟ بچہ بولنے لگا کہ میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں سرکار کے دربار میں بیٹھتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہمیں تو ولیوں کا دربار مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بریلی شریف بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے آئے تو قسمت بلند، کوئی کچھوچا شریف بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ جائے تو قسمت بلند۔ کیا تم یہ پڑھی کیم جاؤ تو قسمت بلند۔ کوئی سیکری شریف چلا جائے، قاری عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلبل صابری کے مدار پر تو قسمت بلند۔ کوئی جامع نعیمیہ حضور صدر اللہ فاضل کے مدار پہ جائے، قسمت بلند۔ کوئی اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد کی بارگاہ میں چلا جائے، قسمت بلند۔ مگر حضرات یہاں تو نبی پاک کا یہ صحابی امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچا تھا، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں پہنچا تھا۔ کہنے لگا حضور چچا میں نے یہ دیکھا سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانور آتا، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، بس 10-12 منٹ باقی ہیں اور اسی 10-12 منٹ میں ساری گفتگو ہو جائے گی۔ زور سے بولیے سبحان اللہ، ذرا مچل کے بولو بھائی، ابھی لگ نہیں رہا، جعفر پور میں ہے الحمدللہ۔ بچے نے کہا میں نے سرکار کی بارگاہ میں دیکھا اونٹنی آتی ہے، اونٹنی بولے گی تو بولو ہم سمجھ پائیں گے، زور سے بولو یار، ہمیں یار یہ ترکوں کا گاؤں ہے، ترکوں کا، مرد مجاہد قوم کا گاؤں ہے یہ۔ اور ترک جب جہیز پہ ڈٹیں تو ہٹ تھوڑی رہے ہیں، نہ دینے سے کوئی ہٹ رہا نہ لینے سے کوئی ہٹ رہا، بس پتہ چل جائے گا سارا۔ سدھاریے اپنے آپ کو، سدھاریے۔ اور اب ترکوں میں ڈی جے بھی شروع ہو گئے، ہجڑے بھی آنے شروع ہو گئے۔ جس قوم نے پوری دنیا کے سامنے اسلام کا تصور صحابہ اکرام کے بعد پیش کیا تھا، میں ذمہ داری کے ساتھ تاریخ دہرا رہا ہوں، وہ قوم ڈیجوں میں پھنس رہی ہے، وہ قوم ناچ اور گانوں میں پھنس رہی ہے، وہ قوم چھکوں اور ہجڑوں میں پھنس رہی ہے۔ ارے یار ہمیں نہ چھکوں کی ضرورت ہے نہ ہجڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے قرآن کی ضرورت ہے، رسول پاک کی سنت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کہنے لگا، چھوٹا ننھا صحابی، ارے میں نے دیکھا اونٹنی آتی ہے، نبی اس کی زبان سمجھتے ہیں، پرندے آتے ہیں نبی اس کی زبان سمجھتے ہیں، چرندے آتے ہیں نبی ان کی زبان سمجھتے ہیں، جنات آتے ہیں نبی ان کی زبان سمجھتے ہیں، اور حور و غلمان آتے ہیں نبی ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ آنے والا عجم سے آ رہا ہو تب بھی سمجھ رہے ہیں، عرب سے آ رہا ہے تب بھی سمجھ رہے ہیں، ملک شام سے آ رہا ہے تب بھی نبی سمجھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا، سبحان اللہ، بچہ بولا میں سمجھ گیا کہ جب پیغمبر اونٹ کی زبان، فرشتوں کی زبان، نبی پاک چرندوں کی زبان، عربیوں کی زبان، اجمیوں کی زبان، دیہاتیوں کی زبان، سب کی زبان سمجھ رہے ہیں تو ہمارے نبی ہمارے دل کی زبان بھی سمجھ لیں گے، اور جب دل کی زبان سمجھیں گے پیغمبر تو پیغمبر ہمیں عطا فرمائیں گے
اور پیغمبر نے زمانے کو بتا دیا لوگوں تمہارا پیغمبر کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، تمہارا پیغمبر تمہارے دل کی دھڑکنوں کو سمجھتا ہے۔ حضرات ہم یہاں بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پیغمبر ہمارے اس جلسے کو ملاحظہ، ارے بس ہو گیا بھائی مجھے معلوم، اس پیغمبر اس جلسے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے شاکر بھائی کے بچوں کا وصال ہوا، اسے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور بچے جس منزل میں ہیں پیغمبر اسے بھی اسی پیغمبر نے تو فرمایا کہ حادثے سے جس کا وصال ہوگا وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوگا، تو اس پیغمبر نے، اور الحمدللہ ان بچوں کے لیے کہاں کہاں تلاوتیں ہوئی ہیں، میں نے خود جامع نعیمیہ میں الحمدللہ 11 قرآن شریف کی ان بچوں کے لیے تلاوت کرائی، اور الحمدللہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور یہ جو حادثات ہوتے ہیں ان حادثات سے ہمیں سبق ملتا، اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزاریں۔ آمین آمین۔ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔